بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور مہربان۔ محمد پاک اور عہد کا ظہور کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں کہ پاک محمد کے عشق میں خود اللہ نے کئی لاکھ کائنات تخلیق کر ڈالی۔ آپ کو بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی خدمت میں ایسی اسلامی ویڈیوز میں بناتا رہوں۔ اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا وجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کی قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے، تو اللہ نے حکم نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کروانے کے لیے اپنے نور میں سے ایک نور تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ پروردگار نے اس نور کو عزت سے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں نے اپنے خالق کی پھر سے تعریف کر رہے ہیں۔ ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایات، حجاب نبوت، حجاب رفت، حجاب مشیت، حجاب شفاعت ہے۔ اسی طرح سب نور اللہ پاک کی خدائی کی صدائیں بلند کر کے بس اپنے رب کی تعریف کرتے رہے، اور اللہ ان نور سے متاثر ہو کر 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا۔ ان تمام عالمین میں اللہ نے مخلوقات ہند، مخلوقات بین، مخلوقات جن، مخلوقات نسان اور فرشتوں کے علاوہ بھی لاکھوں مختلف مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے حبیب کے نور کا تعارف کروانے کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح پروردگار ان 12 حجابوں کے نور سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا، اس پروردگار نے دوبارہ پھر سے ایک اور حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح کرسی کے بعد لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار کی طرف سے قلم کو حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنی بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے تمام تعریفوں والے میرے پروردگار، یہ اتنے عظیم مرتبے کا مالک کون ہے کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو پھر جان لے اور اس کے مقام کو پہچان لے۔ یہ میرے محبوب اول ہے، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے تیرے رب کی عبادت کی، تیرے رب کا ذکر کیا، اور جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی موجود نہ تھا تو اس نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف اپنے حبیب سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ ان قریب وہ بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا، اور ان تمام عالمین پہ وہ اپنے حبیب کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ جو مقام تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا ہو، اور نہ ہی وہ اپنے حبیب کے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ بس اسی طرح اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کا تعارف قلم سے کروایا، اور پھر قلم سے تعارف کروانے کے بعد اللہ کے حکم سے نام محمد کو قلم کے ذریعے لوح پہ تحریر کیا گیا، اور وہ نام 4,000 آسمانی سال تک اس لوح پہ نور کی طرح چمکتا رہا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے نور کے کچھ حصوں سے ایک عالم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو بس اللہ نے ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم سے حبیب کے نور کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے اس نور کے پہلے حصے سے اپنے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آسمان کو تخلیق کیا، تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا، چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو وجود میں لایا۔ لیکن اس ساری کائنات کو بنانے کے باوجود بھی یہ سب تاریخ تھا، جس میں اندھیرا تھا، تو اللہ نے یہ چاہا کہ
اس کائنات کو، اس سارے جہاں کو روشن کرے، اس میں روشنی بھرے، تو اللہ نے اس نور کے 5ویں حصے سے صرف روشنی کو پیدا کیا، اور اسی طرح اس ساری کائنات میں اس نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو وجود میں لایا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 5ویں حصے سے اس کائنات کو بنا کے مکمل کیا، تو اللہ نے نور محمد کو کائنات کی سیر کروائی، اور وہ نور اللہ کی خدائی کا اقرار کر کے پھر سے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اللہ ہر ایک مخلوق کے بعد ایک نئی مخلوق پیدا کرتا رہا، اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس نور کا تعارف اس مخلوق سے کرواتا رہا، اور حکم کرتا رہا کہ اے میرے حبیب پر ایمان لانا، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور اپنے محبوب کے لیے 9,99,999 عالمین کو پیدا کر ڈالا، اور ہر ایک عالم میں ہزاروں مخلوقات کو وجود میں لایا گیا، اور وجود میں لانے کے بعد تمام عالمین میں رہنے والے تمام مخلوقات کو اس نور کا تعارف کرواتا رہا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان سب مخلوقات پہ یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جان لو وہ تمام مخلوقات جنہیں وجود میں لایا گیا ہے، اگر میں نے اپنے اس نور کو پیدا نہ کرتا تو کبھی بھی تمہیں وجود میں ہی نہ لاتا۔ جس نے اس نور کی تعظیم کی اس نے خدا کی تعظیم کی، اور جس نے اس نور کی تعظیم کی اس نے خدا کی تقسیم کی، اور جس نے خدا کی تقسیم اس کے لیے دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تڑپا دینے والا دردناک عذاب ہے۔ بس اسی طرح وہ نور ذکر کرتا رہا، اور اللہ ہر بار ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے اس نور کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ نے اپنے اس نور کا تعارف لوح قلم، عرش، کرسی، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، پانی، جنات، فرشتے اور 9,99,000 عالمین میں جو مخلوقات تھی، ان سب مخلوقات سے اپنے اس نور کا تعارف کرواتا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کے بیٹے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ان عالمین کے تعداد 9,99,999 ہے، لیکن وہ لوگ جو روایات پر یقین نہیں رکھتے اور اس سوال کا جواب صرف قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن کی 2 آیات میں اس سوالات کا جواب کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت قرآن کی پہلی سورہ کی 2 آیات میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا خدا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کی ان دونوں آیات کے ذریعے غور و فکر کرنے والے لوگوں کو ان کے سوال کا جواب کچھ یوں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، جہاں تک میں اللہ رب العالمین ہوں، وہاں تک میرا حبیب رحمت العالمین ہے۔ اسی طرح پھر ان 9,99,000 عالمین کو پیدا کرنے کے بعد ان عالمین میں سے جس مخلوق نے حضرت رسول خدا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کا اقرار کیا، تو پروردگار عالم نے اسے انعام کے طور پر جنت جیسی عظیم نعمت سے جزا دی، اور جس نے آپ کے بتائے ہوئے راستے سے انکار کیا، عالم نے اسے دوزخ جیسی وادیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیا۔ اور اس عالم میں اب وہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو مخلوق باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے بہتر ہوگی، جس کا کوئی ثانی نہ ہوگا، جو اشرف مخلوقات ہوگی۔ تو بس اللہ نے اس اشرف اور بہترین مخلوق کو پیدا کرنے سے تقریباً 2000 سال پہلے اپنے عرش پہ یہ اعلان کیا کہ اے تمام فرشتوں، جان لو کہ میں عن قریب زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں کہ جو مخلوق میری ابتر ہوگی، تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی، جسے میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، جو زمین آسمان میں خلیفہ اللہ کے خطاب سے جانا جائے گا۔ لہٰذا تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی بہترین مخلوق کی تخلیق کو مکمل کر کے اس میں اپنی روح، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر جانا، اس مخلوق کی تعظیم کرنا۔ بس جیسے ہی فرشتوں نے یہ اعلان سنا تو تمام فرشتے فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح سے تو نے مخلوقات انسان، مخلوقات ہند، مخلوقات جن کو زمین پہ غالب کیا، تو انہوں نے تیرے زمین کو فساد سے بھر دیا، تیری زمین پہ ایک دوسرے کا ناحق خون بہایا، اور تیری ہی زمین تیرے ہر حکم کی نافرمانی کی۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً یہ مخلوق بھی
انہی مخلوقات کی طرح تیری زمین میں فساد برپا کرے گی، تیری زمین میں ایک دوسرے کا ناحق خون بہائے گی اور تیری ہی زمین پہ تیرے حکم کی نافرمانی کرے گی۔ اے تمام تعریفوں والے ہمارے ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کر، ہم اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا لمحے تیری بادشاہی کا ذکر کریں اور ہمیشہ صرف تیرے حکم کی فرمانبرداری کریں گے۔ اے پروردگار، بس تو ایک مرتبہ ہمیں وہ مقام تو عطا کر کہ جو مقام تو عنقریب اس اشرف اور بہترین مخلوقات کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے تمام فرشتوں کو اور فرشتوں کے تمام سرداروں کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور ان سب سے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں، جان لو کہ جس بات کا علم تمہارے رب کے پاس ہے اس بات کا علم تمہارے پاس نہیں، اور جہاں تک بات تمہارے اعتراض کی ہے تو جان لو کہ اس مخلوق میں سے جو بھی اللہ کی زمین میں فساد برپا کرے گا تو تیرے پروردگار کو اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے پروردگار تو اس مخلوق کو اس لیے وجود میں لانا چاہتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی خدائی کو جان کر، اس کی کبریائی کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرے، اس کی عبادت کرے، میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ لہٰذا اے اسرائیل، جا زمین پہ اور مٹی کو اٹھا کے میرے پاس لا، تیرے پروردگار خود اپنے ہاتھوں سے اس مخلوق کی تخلیق کرے گا۔ اور اسرائیل زمین پہ آتا ہے، زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کے اللہ کے عرش پہ لے جاتا ہے، اور پھر اللہ اس مٹی سے ایک پتلا بناتا ہے اور وہ پتلا ہزاروں سال تک لیزر کھنکھناتی مٹی کی مانند بے جان پڑا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف پروردگار عالم ارواح کو قائم کرتا ہے اور عالم ارواح میں تمام روحوں سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ اے تمام روحوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ کیا وہ میں ہی نہیں کہ جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اور ان تمام عالمین میں تمام مخلوق کو تخلیق کیا؟ تمام روحوں نے کہا اے پروردگار، ہم تیری خدائی کا اقرار کرتے ہیں، بے شک وہ تو ہی ہے جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اور ان تمام عالمین میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ تو بس پھر پروردگار عالم نے تمام روحوں سے یہ فرمایا کہ اے تمام روحوں، تو پھر جان لو اور میرے حبیب کے مقام کو پہچان لو کہ میں ان قریب تمہیں ایک جسم میں ڈال کر زمین کی طرف بھیجنے والا ہوں۔ بس تمہارے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ تم سب زمین پہ جانے کے بعد میرے حبیب کے نبوت کا اقرار کرنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور جان لو کہ زمین پہ جانے کے بعد اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے حبیب کی نبوت کا انکار کیا یا پھر اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلا تو تیرے پروردگار کو اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اللہ کے اس حکم کو سنتے ہی تمام روحیں سجدے میں جا گری اور ان تمام روحوں نے فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ کے اس وعدے پر قائم رہنے کی گواہی دے دی۔ اس وعدے کا ذکر رب العزت نے عالم ارواح کا قرآن میں 3 جگہوں پر بڑا واضح طور پر کیا۔ عالم ارواح کے بارے میں اماموں کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو جان لو اللہ نے ہمارے اس عالم کو بھی پیدا کرنے سے ہزاروں آسمانی سال پہلے عالم ارواح کو پیدا کیا۔ اللہ نے عالم ارواح کے میدان میں آدم سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی میں بھی پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جس وعدے کا اقرار جنت اور انکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والا عذاب ہے، لیکن افسوس کہ تم اپنے گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر اس وعدے کو بھلا چکے ہو۔ اسی طرح بس پروردگار عالم ارواح میں بھی تمام روحوں کے سامنے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرنے کے بعد اپنے حبیب کو مزید عزت احترام عطا کرنے کے لیے علم معرفت کا مقام عطا کرنا چاہا۔ تو علم معرفت کا مقام عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک حکم جاری کیا اور اس حکم کے نتیجے میں نور سے بنے ہوئے 20 دریاؤں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 20 دریاؤں کو وجود میں لانے کے بعد نور محمد کو ان 20 دریاؤں سے گزر جانے کو کہا۔ اللہ نے 20 دریاؤں میں اپنے وہ خاص علوم رکھے تھے کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ بس پھر جیسے ہی نور محمد نور سے بنے ہوئے ان 20 دریاؤں سے اللہ کے ان خاص علوم کو حاصل کر کے باہر نکلا تو باہر نکلنے کے بعد نور محمد سے 1,23,999 نور کے قطرے ٹپکے۔ تو بس
اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنے حبیب کا مقام بتانے کے لیے اپنے حبیب کے نور سے ٹپکے ہوئے 1,23,999 نور کے قطروں سے پیغمبروں کی تخلیق کا ارادہ کیا، اور بس پھر اس وقت کی تمام مخلوقات کو یہ بتایا کہ جان لو کہ اگر میرے حبیب کے نور سے ٹپکے ہوئے صرف ایک قطرے کے اتنا مقام ہے تو پھر خود میرے حبیب کے نور کا کیا مقام ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، پھر اس اشرف اور بہترین مخلوق کی تخلیق کا وقت آن پہنچا۔ اللہ نے عالم ارواح کے میدان میں روحوں سے لیے ہوئے وعدے کے تقریباً 2000 سال بعد آدم کے جسم کو مکمل کیا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر کر آدم کی تعظیم کرنے لگے، لیکن فرشتوں کے تمام سرداروں میں سے ایک سردار ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے غضبناک ہو کر ابلیس سے یہ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر مجبور کیا؟ کیا تو اپنے آپ کو میرے اعلیٰ اور بلند و مقام بالوں میں سے سمجھتا ہے؟ تو ابلیس تکبر میں آ کر کہنے لگا، اے مجھ ابلیس کو آگ سے بنانے والے میرے پروردگار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو حقیر سی مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے لاکھوں سال تیری عبادت کی، تجھے ہزاروں سجدے کیے اور ہمیشہ صرف تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اے پروردگار، تیرا یہ حکم میرے مقام و مرتبے کے خلاف ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا شیطان اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جامعہ الترمذی کی حدیث نمبر 3609 کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے اصحاب سے یہ فرمایا کہ اے میرے اصحاب، جان لو کہ میں اللہ کے ہاں اس بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ بس اب جیسے ہی ابلیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو اور اللہ کے حکم کو اپنے تکبر میں آ کر حقیر سمجھا، تو بس اللہ نے غضبناک ہو کر ابلیس سے یہ فرمایا کہ اے ابلیس، دفع ہو جا اللہ کے دربار سے۔ اللہ نے تیری عبادتوں کو، تیرے سجدوں کو تیرے منہ پہ مار دیا۔ بس تو ذلیل ہے اور عنقریب ایک بہت بڑے نقصان اٹھانے والا بدبخت کافروں میں سے۔ بس اللہ کا یہ حکم نافذ کرنا ہی تھا کہ اللہ کے حکم پر اس بدبخت کافر کو فوراً زمین کے بھیانک جزیرے کی طرف پھینک دیا گیا، جبکہ دوسری طرف اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی جبی میں رکھا اور آدم حوا کو عزت احترام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی آدم حوا سے ایک بھول ہوئی تو اسی بھول کے نتیجے میں اللہ نے آدم اور حوا کو زمین کی طرف بھیج دیا، اور پھر جس دن سے اللہ نے شیطان اور انسان کو اس زمین پہ بھیجا تو اسی دن سے ہی اس زمین پہ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہو۔ اس نور کا مقام آدم کو بتانے کے لیے اس زمین پہ آدم کی توبہ کو قبول کیا، کیونکہ وہ نور اس وقت آدم کی سلب میں تھا۔ اللہ نے طوفان نوح میں نوح کی مدد کی کیونکہ وہ نور نوح کے سلب میں تھا۔ اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا کیونکہ وہ نور یونس کے سلب میں تھا۔ اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکلوایا، عزیز مصر بنوایا، اور پھر یوسف کو یعقوب سے ملوایا کیونکہ وہ نور یوسف کے سلب میں تھا۔ اور اللہ نے ابراہیم جیسے نبی کو جلتی ہوئی آگ سے بچایا کیونکہ وہ نور ابراہیم کے سلب میں تھا۔ بس اسی طرح نور اگلے نبیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ پہلے نبی اگلے آنے والے نبی کو اس نور کی عظمت، فضیلت، مقام اور منزلت کے بارے میں بتاتے، اپنے آخری وقت میں پھر اپنی قوم سے بھی فرماتے، اے میری قوم کے لوگوں، میری جبی میں یہ وہی نور ہے جس نور کے صدقے میں اللہ نے آدم جیسی عظیم مخلوق کو تخلیق کیا۔ یہ وہی نور ہے کہ جس نور کے لیے اللہ نے ہم سے بھی پہلے 9,99,999 عالمین کو وجود میں لایا۔ بس جس عالم میں جس مخلوق نے اس نور کی اہمیت کو مان لیا، ان کے لیے عرش و فرش کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ نے اس کا اقرار کر کے انعام کے طور پر اسے جنت جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اے میری امت کے لوگوں، بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ تم میں سے جو بھی اس نور کی تعظیم کرے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، بس وہی کا، اور جو اس کی تکذیب کرے گا اور اس کے راستے سے انکار کرے گا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا، تو باحکم خدائے عالم وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا اور سڑتا رہے گا۔ بس میری قوم، جب تم اس وقت کو دیکھو جس وقت میں اس نور کا
زمین پہ ظہور ہوا تو اس کی تعظیم کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل اور اس کے راستے سے انکار ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم نے اپنی ساری زندگی دنیا کی خواہشات اور دنیا کی عیش و عشرت میں گزار دی اور اس مالک کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے تو جان لو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ، ہر نبی اور پیغمبر اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کے لوگوں کو حضرت رسول خدا کی آمد کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کر کے بتاتے رہے۔